بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ جانبدار ہے یا غیر جانبدار۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کا وجود صرف ان عوامل پر ہی کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ یعنی تمام اقوام کو یونائٹ کرنا، یعنی اکٹھا کرنا، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، اور وہ پلیٹ فارم کیا تھا کہ تمام ممالک میں امن قائم کرنا۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ کیا اقوام متحدہ اپنی ان ذمہ داریوں کو ایسا طریقے سے نبھانے میں کامیاب دکھائی دیا یا نہیں؟ جی ہاں، آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ میں بہت سے ایسے ڈیسیژنز ہوئے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ حالیہ یہی دیکھ لیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تنازع جو کہ 1947 سے چلتا آ رہا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ۔ جی ہاں، مقبوضہ کشمیر، جس پر بھارت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان علاقوں میں بھارت نے اپنی جارحیت 1947 سے شروع کی ہوئی ہے، اور آج کے دن تک اقوام متحدہ بھی دیکھ رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز بھی دیکھ رہی ہیں، تمام ممالک چاہے وہ کوئی بھی ہو، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس، اٹلی، یعنی کوئی بھی ملک ہے، دنیا کا ہر ملک اس سچویشن کو دیکھ رہا ہے، لیکن سوائے مذمت کے کوئی ملک آگے نہیں بڑھ رہا کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ لیکن اقوام متحدہ نے یہ قرارداد بھی پاس کی تھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے، اور کشمیری عوام جن ممالک کے ساتھ بھی جانا چاہے وہ بھارت کے ساتھ ہوں یا چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو، جس کے حق میں کشمیری عوام فیصلہ دینا چاہیں تو اس کو سپورٹ کیا جائے گا، یعنی ان کو آزادی حاصل کی جائے گی۔ لیکن کیا 1947 سے 2022 تک کیا اقوام متحدہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، یا وہ اپنا کردار ادا کرنے میں کس حد تک کارگر ثابت ہوا ہے؟ اس میں صرف اور صرف کشمیری عوام کا لہو دکھائی دیتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر کہا جائے کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا فعال کردار انجام دے رہی ہیں۔ بھارت جو کہ اس خطے میں ایک دندناتا ہوا جانور کی طرح، خونخوار جانور کی طرح ایک ملک ہے جہاں پر کسی کی زندگی محفوظ نہیں، چاہے وہ اقلیتیں ہوں، انڈیا کے اندر مسلمز کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، عیسائی کمیونٹی، غرض یہ کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ہندوستان کے اندر کوئی اقلیت بھی محفوظ نہیں ہے، اور اقوام متحدہ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے سوائے چپ سادھنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو اس اقوام متحدہ کی فارمیشن کا کیا بینیفٹ ہوا ہے کہ ممالک کے اندر امن اور سلامتی ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس جہاں پر مسلم ممالک ہیں، پس رہے ہیں،
ان کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈیا کی مثال ہے کہ وہاں پر دہشت گردانہ سوچ کی حکومت ہے اور ان کو کھلے عام اجازت دی گئی ہے۔ کیا نریندر مودی جو کہ انڈین پرائم منسٹر ہیں، ان کو امریکہ نے دہشت گرد یا ناپسندیدہ ترین شخص قرار نہیں دیا تھا؟ کیا وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا پرتپاک استقبال نہیں ہوا؟ تو کہاں ہے وہ آپ کی انسانی حقوق کے بیانات؟ کہاں پر ہیں آپ کی وہ تنظیمیں جو صرف اور صرف بیانات کی حد تک، فوٹو سیشن کی حد تک موجود ہوتے ہیں؟ ایکچوئل گراؤنڈ پر کارکردگی صفر ہے۔ کیا انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا بھارت جیسے حکمران کھلی چھوٹ کے ساتھ جس کا دل چاہے اس کو مار سکتے ہیں؟ کیا کسی شخص کو اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزارنے کی آزادی نہیں مل سکتی؟ جس طرح اب انڈیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ مسکان ایک ایگزامپل ہے، مسلم بچی جس کو وہاں کے شدت پسندوں نے گھیراؤ کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اور ان کے مذہب کو اختیار کر لیں۔ ایک نہتی لڑکی نے بے شمار درندے صفت لڑکوں کو سبق سکھا دیا، لیکن افسوس کا مقام ہے اقوام متحدہ اور اقوام عالم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جیسے کہ ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیا انسانیت نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اسلام کے اندر تو یہ حکم ہے کہ ایک انسان کا خون، بے گناہ انسان کا خون بہنا ایسا ہے جیسے کہ اس پوری انسانیت کا خون بہا دیا جائے۔ لیکن کیا اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے وقت یہ عہد نہیں کیا تھا کہ ہم پوری دنیا کے اندر امن کے لیے کوشاں رہیں گے اور جو کمزور ممالک ہیں ان کی مدد بھی کریں گے؟ لیکن افسوس افسوس افسوس، اقوام متحدہ آج کے دن تک اپنے اس فارمولے پر کارآمد ہونے سے قاصر ہے۔ کائنڈلی آپ اپنے فرائض منصبی کو غیر جانبدار ہو کر سر انجام دیں تاکہ انسانیت کی بقا ہو سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔